اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع معیشت کے حوالے سے ہے۔ دنیا کے اندر 3 بڑے نظام میں معیشت چل رہے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے اندر جو بنیاد ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ سود ہے، اور یہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اشتراکی نظام ہے، اور اس میں کوئی سود نہیں ہے، اور وہ معاشرے کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ جو اسلامی معاشی نظام ہے، اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس کے جو ارکان ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اسلام ان دونوں کے سے ہٹ کے بات کرتا ہے۔ اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ دونوں سے مختلف ہے۔ یہاں پہ ایک فرد جو ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کروڑ پتی ہے وہ کروڑ پتی سے ارب پتی تو ہو سکتا ہے، لیکن جو غریب آدمی ہے وہ مالدار نہیں ہو سکتا۔ اشتراکی نظام میں، کمیونزم میں دونوں کو اختیار حاصل نہیں ہے، دونوں ایک حد تک رہتے ہیں۔ اسلام جو ہے، اسلامی نظام معیشت کے اندر ایک آدمی کروڑ پتی بن سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارے سامنے تم اور لوگوں کا بھی ذمہ دار ہو، یعنی یہ تمہیں جو مال مل گیا ہے اس کے تم تنہا مالک نہیں ہو، اس میں ایک حصہ، ایک حد تک تم حصہ نکال دو تو باقی تمہارا ہے۔ پھر اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو نظام ہے، اس کو تم ایسا کرو کہ غریبوں پہ خرچ کر لو، صدقات کر لو، انفاق کرو، لیکن جو حق ہے زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں نکالنے کے بعد اسلام اس کو اجازت دیتا ہے وہ جتنا مرضی پیسہ اس کے پاس ہو۔ جو اسلامی جو معاشی نظام ہے اس کے ارکان کون کون سے ہیں؟ کون سے ارکان ہیں جو اس کو باندھ کے رکھتے ہیں، کہ ایک مالدار کو باندھتے ہیں اور اس کو پابند کرتے ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے، جو اس حوالے سے پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے حضرات گرامی، وہ ہے کہ جو مال حاصل کرنا ہے اس کے اندر اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کے اندر، اس کی یہ سورہ نمبر 4 ہے، اور اس کی آیت نمبر 29 اور 30 کے اندر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مال کو نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، الا یہ کہ تم تجارت کر لو، یا اس طرح کے کوئی اور کام جو حلال طریقے سے ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو اسلام حکم دیتا ہے وہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ رشوت نہ کر لو، غصب کے ذریعے سے وہ مال نہ ہو، خیانت نہ کرو، وہ خواہ افراد کے مال میں ہو یا پبلک کے مال میں یا عوام کے مال میں، چوری نہ ہو، یتیم کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، پھر ناپ تول میں کمی نہ کرو، یتیم کے مال میں بے جا تصرف نہ کرو، پھر ناپ تول میں کمی کر کے جو مال حاصل کرنا ہے وہ نہ کرو، پھر ہے فحش پھیلانے والے ذرائع سے جو مال ہے وہ حاصل نہ کرو، پھر قحبہ گری اور زنا کی آمدنی سے جو تمہارا مال ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ شراب بیچ کر اور شراب کو فروخت کر کے اور خرید کے جو مال حاصل کر رہے ہو یہ بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح جوا اور وہ تمام ذرائع جو ناجائز ذرائع ہیں، ان سے اسلام پہلے منع کرتا ہے، پہلے اس پہ حد بندی لگاتا ہے کہ تم نے مال جو کمانا ہے وہ حلال طریقے سے کمانا ہے۔ جب انسان یہ کام کر لیتا ہے تو پھر دوسرے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ مال جمع نہ کرو، سرکولیشن رہے۔ آپ اندازہ کر لیں، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر سرکولیشن نہیں ہوتی۔ ایک فرد کے پاس مال ہے، جس کے پاس مال ہے وہی مالدار ہے، اور اس کی کوشش ہے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کروں، زیادہ سے زیادہ میرے پاس پیسہ ہو، وہ دن رات اسی کام میں لگا رہتا ہے۔ اس کی نسبت دوسری طرف کمیونزم کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے، انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا، اور وہ سارے کا سارا حق سوسائٹی کے پاس، معاشرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے؟ تم مال کماؤ، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کماؤ، بلکہ یہ دعا ہے، اسلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما جو نفع دینے والا ہو، جس میں وسعت ہو، جس میں گہرائی ہو۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک، یا اللہ ہمیں وہ رزق عطا فرما جس کے اندر کون سا رزق ہو؟ رزقا واسعا، جس میں وسعت ہو،
حلالن جو حلال ہو، طیبن جو پاک ہو، مبارکن جس میں برکت ہو۔ تو کیسا خوبصورت نظام ہے کہ وہ پابند نہیں کرتا کہ تم نے اتنا ہی مال کمانا ہے، وہ کہتا ہے جتنی قوتیں ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں صرف کرو، اور وہ مال تمہارا مال ہے۔ اب اس میں لیکن اس میں وہ کہتا ہے مال جمع نہ کرو، اس کو سرکولیشن میں رکھو۔ اس کے بعد پھر وہ ساتھ کہتے ہیں اس کا خرچ کرنے کا باقاعدہ اس نے مختلف جو ہیں وہ طریقے مقرر کر دیے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی یہ جگہ بتا دی ہیں یہاں پر ان کو خرچ کرو۔ پھر اس کے ساتھ یہاں تک بات ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر واللہ یعیدکم مغفرہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم مال کو جو ہے وہ خرچ نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اگر شیطان تمہارے پاس ہے، اگر شیطان کی بات مان رہے ہو، وہ تمہیں کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اسلام جہاں پہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ تم مال کو خرچ کرو، اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا جو کام کیا ہے اسلام نے وہ کہا ہے کہ زکوٰۃ اپنی جمع کرواؤ، اور اس کے لیے ایک جو ہے وہ معیار مقرر کر دیا کہ اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ یہ سورہ توبہ ہے، سورہ نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 103۔ کیا فرما رہے ہیں؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے مال لو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے مال لیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے مال پاکیزہ ہو جائیں گے اور ان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ پھر یہاں تک بات ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ بھی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 60 میں فرما دیا کہاں پہ ان کو خرچ کرنا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک زبردست قسم کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے، یہ مسلمانوں کی انشورنس ہو جاتی ہے، یعنی مسلمان کو اس طرح انشورنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، پھر اس کے بعد ایک انسان کے پاس پیسہ آ گیا ہے، پھر اس کے وراثت کا قانون دے دیا کہ اس طرح تم نے یہ جو تمہارا مال ہے وہ کس طرح اس کو مال کو خرچ کس طرح کرنا ہے، تم نے اس کو ورثاء کے حوالے کیسے کرنا ہے۔ اس کا ایک باقاعدہ مکمل طور پہ ایک نظام وضع کر دیا گیا، اور اس میں پھر جو چھٹا ہے کہ وہ مال غنیمت ہے، اور جو مفتوحہ علاقوں سے جو مال ملتا ہے اس کی تقسیم کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہ سورہ انفال ہے، اسی بنیاد پہ شروع ہو رہی ہے کہ یہ تم سے انفال یہ جو مال غنیمت ہے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے کا پورا نظام وضع کر دیا، پورا ایک نظام مقرر کر دیا کہ آپ نے اس مال کو اس طرح تقسیم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات گرامی جو 7ویں بات ہے وہ ہے اقتصاد کا حکم ہے۔ اقتصاد کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مال ہے وہ چند لوگوں کے گرد نہ رہے، اور کہاں تک بات فرمائی؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 20 میں۔ نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو اور نہ اس کو بالکل ہی کھول دو، یعنی میانہ روی کا حکم ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کریں۔ تو حضرات گرامی جو اسلامی معاشی نظام ہے اس کے یہ بنیادی ارکان ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 7 ارکان بیان کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ باقی جو اراکین ہیں وہ بھی انشاءاللہ شیئر ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سود سے بچائے اور اسلامی معاشی نظام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر برکتیں پیدا ہو جائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔